برادران اسلام، عزیزان ملت، عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو خلفائے راشدین کی طرح عشق، محبت اور تقوی نصیب فرمائے۔ عزیز دوستو، پچھلے جمعے میں نے آپ کی خدمت میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فضائل بیان کیے تھے۔ 18 ذی الحج ان کے عرس کا دن تھا، اور آج کا جمعہ ہم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پہ کرتے ہیں۔ آج کا عرس ان کا عرس منایا جائے گا، کیونکہ ذی الحج ختم ہونے پر ہے اور محرم یعنی نیا سال شروع ہونے والا ہے، اور محرم کی پہلی تاریخ یکم محرم جناب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس کا دن ہے۔ اس لیے ہم پہلے ہی 2-4 دن پہلے ہی ان کا عرس آج منائیں گے، اور ان کے چند فضائل وقت کے لحاظ سے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ایک بچے نے سوال پوچھا ہے کہ قیامت کے بارے میں کچھ بتائیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ دجال کیسے آئے گا اور کیا کیا کرے گا، اور تیسرا سوال تھا جو اس بچی نے انٹرنیٹ کے ذریعے سے کیا ہے کہ مرزائی یعنی قادیانی جو ہیں ان کو غیر مسلم کیوں کہا جاتا ہے، جبکہ وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور قرآن بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے۔ پہلا سوال تو قیامت کے بارے میں جو بچے نے پوچھا ہے، تو یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے بھی پوچھا تھا کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ اس میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی، اور انہوں نے کہا ہے کہ قیامت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے، یعنی عمل کے لحاظ سے قیامت کا جو پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی، تو تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس صحابی نے عرض کیا، حضور میں نے قیامت کے لیے تو کوئی تیاری نہیں کی ہے،
ہاں بس میں یہ جانتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے تو محبت کرتا ہے اللہ اور رسول اللہ تیری مغفرت فرما دے گا، تیری بخشش کر دے گا. دو سوال پیدا ہو گئے یہاں. ایک تو یہ کہ عمل سے کوئی شخص نہیں بخشا جائے گا، حالانکہ اس صحابی کے پاس بھی بہت ساری نمازیں تھیں اور بہت سارے نیک اعمال تھے، لیکن اس نے ان اعمالوں کا کوئی سہارا نہیں لیا.